اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے۔ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ وہ لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو۔ جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو۔ کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟
کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح، جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا۔ ہائے ہائے، کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا۔ ہاں یا تو میں کیا کہوں، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔
یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ مسلمان ہونے کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے اسے مکمل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں محبوب پسندیدہ دین اسلام مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کامل بھی کر دیا، مکمل بھی کر دیا۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے صفات پوری ہیں، مکمل کا مطلب ہوتا ہے پارٹس پورے ہیں، اجزاء پورے ہیں۔ الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لکم کا مطلب ہے صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ علیکم کا مطلب ہے یہ تم سب کے لیے عام ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں، بلکہ یہ دین ہے جو جتنا مانگے گا، جو جتنی کوشش کرے گا، اتنا وہ اللہ پاک سے لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی تین بنیادیں ہیں۔ اسلام کی تین بنیادیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد، محمد الرسول اللہ تیسری بنیاد، موت کے بعد کی زندگی آخرت، محمد الرسول اللہ دوسری بنیاد، موت کے بعد زندگی یا جنت یا جہنم یہ تیسری بنیاد۔ یہ تین بنیادیں اسلام کی ہیں، مسلمان کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اپنا مطالبہ ہے، محمد الرسول اللہ کا اپنا مطالبہ ہے۔ جب وہ مطالبے پورے ہوتے ہیں تو پھر آخرت کی زندگی میں انسان کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت میں انسان سرخرو ہوتا ہے، اللہ کی آگ سے بچتا ہے، جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کون کہتا ہے کہ تم دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آتے رہو گے، مرتے رہو گے، ظالم بھی آیا، مظلوم بھی آیا، زانی بھی آیا، پاک دامن بھی آیا، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا، رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی، رات کو چوری کرنے والا، رات کو تہجد پڑھنے والا۔ تو کیا یہ ایسے ہی ہوتا جائے گا اور آئیں گے اور مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یا آگے کچھ ہے بھی صحیح؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کرتے ہو میرے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بول طارق جمیل کا نکل رہا ہے اور ایک فرشتہ لکھ رہا ہے۔ آپ بولتے ہیں لکھا جاتا ہے، آپ کرتے ہیں لکھا جاتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر نگران موجود ہیں جو کچھ کر رہے ہو۔ اچھا کرو گے رائٹ والا لکھے گا، فرشتہ ہے، برا کرو گے لیفٹ والا لکھے گا، فرشتہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہارا رب غافل ہے
بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور اب اللہ کو پتہ نہیں ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ تیرے رب کی نظر سے چھپا ہوا نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم زور سے بولو آہستہ بولو تیرا رب سنتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو یا کرو تیرا رب دیکھتا ہے. وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں جو کرو تیرا رب دیکھتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم تین آدمی دروازے بند کر کے پردے گرا کے بیٹھو کچھ کرنا چاہو اچھا یا برا، چوتھا اللہ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ آدمی اکٹھے ہو کے کرو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ. الا هو معهم، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. ثم ينبئهم، پھر تمہیں تمہارا رب بتائے گا جو تم نے دن میں کیا جو رات میں کیا. کل انسان الزمناه طائره في عنقه، میرا پیپر میری فائل میرے گردن میں آ جائے گی. آپ سب کی فائلیں گردن میں آئے، ہر مرد عورت کا پیپر گردن میں ہوگا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن میں یوں سامنے کروں گا. یہ دیکھ رہے ہو صبح و شام، جوانی بڑھاپا، بیماری صحت، یہ دیکھ رہے ہو. اقرا کتابک، پڑھو، کوئی غلطی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں باہر سے کوئی گواہ نہیں لاؤں گا، تیرا پیپر تیرے اوپر گواہ ہے. جب اس کو دیکھے گا اور ہر چیز اس میں ہے تو پھر بے ساختہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ہے مر گیا، ہے مر گئی. یہ کون سا پیپر ہے، یہ کون سی کاپی ہے، یہ کون سی کتاب ہے جس نے میرے ہر عمل کو لکھ دیا، آج دکھا دیا. اب میں انکار کیسے کروں؟ بھاگوں تو کہاں؟ این المفر، یہ ریڈن نہیں کہ بھاگ جاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ. لا تخفى منکم خافیہ، یہ پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، امریکہ نہیں، افریقہ نہیں کہ چھپ جاؤ. آج چھپ نہیں سکتے، آج بھاگ نہیں سکتے، آج لڑ نہیں سکتے. یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ ہم بیکار نہیں ہیں. چاہے اللہ کو مانو چاہے انکار کر دو. اللہ کا انکار کرنے والا بہت بڑا طبقہ پڑا ہے، اور آج نہیں پہلے بھی تھا، اور آج نہیں آئندہ بھی رہے گا. اور قرآن نے پہلے بتایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. سب جھوٹ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے. موج کرو، جو مرضی آئے کرو. مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کون آئے گا، دوبارہ کون اٹھائے گا. لہذا جو مزہ کرنا ہے کرو. یہ پہلے سے بات ہو رہی ہے. اس کا جواب اللہ نے دیا، جواب اللہ نے دیا. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے کوئی نکلا ہے؟ کسی نے آج تک بتایا ہے؟ کسی نے زمین میں دبایا، کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے پرندوں کے حوالے کر دیا. کوئی کہیں مرا، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی، آواز، اور تم کھچے چلے آؤ گے. یہ چونکہ عربوں کے لیے عربی زبان میں اتر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زجرہ آواز کو نہیں کہتے. آواز ہے لیکن ہر آواز کو زجرہ نہیں کہتے. زجرہ بکریاں چرانے والے اور بکریوں میں ایک آپس میں کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے. وہ اس کی آواز کو سمجھتی اور ایک آواز پر چلتی ہیں، ایک آواز پر رکتی ہیں، ایک آواز پر واپس آتی ہیں. بچپن میں ہمارے جب بیل ہوتے تھے، کبھی کبھی ابا جی رحمت اللہ علیہ مجھے لے جاتے تھے زمینوں پر، تو بیلوں سے ہل چل رہے ہوتے تھے تو وہ میرے کانوں میں آج بھی اپنے وہ ملازموں کے آواز گونج رہے ہیں. وہ کہتا کھبا 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 کھبا، لیفٹ لیفٹ، تو بیل لیفٹ مڑ جاتے تھے. اس کو کیسے پتہ لگا؟
پھر جب اس نے رائٹ موڑنا وہ کہتا سجا 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 تو وہ رائٹ موڑتے تھے. یہ کمیونیکیشن کا عمل. جب اس نے تیز کرنا ہوتا تھا وہ کہتا تک 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 تو تیز ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ جانور اور جانور کے ساتھ رہنے والے میں ایک کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے جس کو وہ جانور سمجھتا ہے. تو زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے. زجرہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب شام کو چرواہا اور واپس جانے لگا ہے, بکریوں کو تو نہیں پتا کہ جانے کا وقت ہو گیا, تو ایک آواز لگاتا ہے. یہ آواز چلنے والی آواز سے جیسے کھبا سجا الگ ہے, تو وہ ایک آواز لگاتا ہے. اس آواز پر ساری بکریاں کھچی چلی آتی ہیں اور واپسی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو چونکہ عرب صبح سے شام تک بکریاں چراتے تھے, اونٹ چراتے تھے, اللہ نے ان کے سر پہ ہتھوڑا مارا. تم کہتے ہو کون اٹھائے گا, کون بلائے گا. روزانہ تمہاری آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں, اونٹ کھچے چلے آتے ہیں. ایسے ہی تیرا رب ایک آواز لگائے گا, تم کھچے چلے آؤ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک آواز, عام آواز نہیں, آواز ہوگی تمہیں کھینچنے والی اور تم جو کھینچے چلے آؤ گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تم قبروں سے نکلو گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ. آج تیرے رب کا سچا وعدہ پورا ہو گیا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے دنیا کے انسانوں, اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں یہ کیا ایک ہی بول سکتا ہے, دو کٹھے کیسے بولے؟ وہ بولے گا تو میں چپ کر, وہ چپ کرے گا تو میں بولوں. پہلے سے کیوں نہیں کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں. تیرا رب بھی ایک آواز لگائے گا اور تم کھچے چلے آؤ گے, اٹھتے چلے آؤ گے. اور میدان محشر یوم نسیر الجبال, پہاڑ ہٹ جائیں گے. وتری الارض بارزہ, زمین ننگی ہوگی, صاف. قاعا صفصفا, ایک میدان ہوگا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, نہ کوئی کھڈا ہوگا نہ کوئی وہاں پہاڑی ہوگی, نہ کوئی ٹیلا ہوگا. ایک زمین ایک طرح ہوگی. اور پھر وحشرناہم, میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کہ لقد احصاہم, میں نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا. وعدہم عدا, اور تم سب کو میں نے گنا ہوا ہوگا. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا, آج اکیلے آؤ گے, قوم ساتھ نہیں ہوگی, فوجیں ساتھ نہیں ہوگی, بیوی بچے ساتھ نہیں ہوں گے, اکیلے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے, اکیلے اٹھو گے, اکیلے پیش ہوگے. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. لیکن تم دنیا میں کہتے تھے کوئی نہیں ہے, نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس موج کرو, مزے کرو. نہیں نہیں, اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہمیں موت دیتا ہے. ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اللہ, ہم نے تجھے مانا تو اکیلا معبود ہے, صرف تو اکیلا ہے, تو واحد ہے, تو احد ہے. واحد جس کا پارٹنر نہ ہو, احد جس جیسا کوئی نہ ہو. ہم نے تجھے مانا قل هو اللہ احد, اکیلا. ہم نے تجھے مانا اللہ الصمد, بے نیاز. ہم نے تجھے مانا لم یلد, تو کسی کا باپ نہیں. ہم نے تجھے مانا ولم یولد, تو کسی کا بیٹا نہیں. ہم تجھ پر ایمان لائے ولم یکن لہ کفوا احد. تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو مثال کہاں سے دوں؟ تیرے جیسا ہے نہیں تو مثال کہاں سے دوں؟ مثال تو اس کی دی جاتی ہے کوئی موجود ہو, پھر اس کی مثال ہو, تو تب تو مثال سے پاک. اپنے نبی کی سنو, میرے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطا. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک. اے میرے رب,
تو ہی تو ہے جسے یاد کروں، تیرے سوا ہے ہی نہیں جسے میں یاد کروں، تو ہی تو ہے جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کون ہے جس کے آگے سر جھکاؤں، تو ہی تو ہے جو مدد کے لیے پکارو تو آتا ہے۔ عجیب اللہ نے مثال دی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں، پھر تم انہیں پکارو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جہان سے کہہ دو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، ایک مکھی، جو مکھی بنانے پر قادر ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے اس کو پکار لینا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو آسمانوں پر بھی اللہ ہے، زمین پر بھی اللہ ہے، لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق سے جنوب مشرق، مشرق سے شمال مشرق، مغرب سے جنوب مغرب، مغرب سے شمال مغرب، سب اللہ ہی اللہ کا راج ہے، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب میں اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، آگے دیکھو اللہ سامنے سے مراد ہے اس کی قدرت، اس کی بادشاہی، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی صفات جو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله ولله الأسماء الحسنى ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ان صفات کے ساتھ اس کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھو اس کی بادشاہی، پیچھے دیکھو اللہ کی بادشاہی، دائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی، بائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی، زمین پہ دیکھو تو اللہ کا نور چمکتا، آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھو تو اللہ کی شہنشاہی، برف والے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور کالے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور جنگل دیکھو تو اللہ اللہ، سمندر دیکھو، سمندر کی موج دیکھو، موج کا پانی دیکھو، پانی کا بلبلہ دیکھو، اللہ اللہ، بارش دیکھو، بادل دیکھو، قطرے دیکھو، قوس قزح کے رنگ دیکھو، ہر ایک میں اللہ اللہ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے سے نکلتا مشک دیکھو، اور کیڑے کے منہ سے نکلتا ہوا ریشم دیکھو، مکھی کے منہ سے نکلتا ہوا شہد دیکھو، لکڑی میں سے پھل کو نکلتا دیکھو، لکڑی میں سے آم کو لکڑی میں سے آم کہاں سے آ گیا، سیب کہاں سے آ گیا، انگور کیسے آ گیا، مالٹا کیسے آ گیا، انار، ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم کچھ کر کے دکھا سکو۔ اللہ، لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اڑا کے پھینک دے، میرے اندر سے جھوٹ کو نہیں نکال رہا، ظلم کو نہیں نکال رہا، دھوکے فراڈ فریب کو نہیں نکال رہا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو اس میں رکھو، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اللہ کے عرش کے فرشتے،
عرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، انسانوں کو، جنات کو، پہلوں کو، پچھلوں کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، نئے کو، پرانے کو، بوڑھے کو، جوان کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، چاند کو، تاروں کو، سورج کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، درختوں کو، پھلوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو، چیتوں کو، بکریوں کو، مرغیوں کو، بلیوں کو اور ہاتھیوں کو، زیوروں کو، زرافوں کو، ساری کائنات باندھ کے ایک پلڑے میں ڈال، ایک اللہ کو ایک طرف کر کے عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر شے کو، ساری گلیکسیز کو پکڑ کے ترازو کے ایک طرف رکھو اور دوسری طرف اتنے سے کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے ادھر رکھو تو میرا نبی کہتا ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ پر میں رو رو کے کہتا ہوں ہائے ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا پڑھا الحمدللہ مسلمان ہیں، جیسے اللہ نے مانگا تھا ویسے نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے نہیں، اس لیے اللہ نے گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدر، میرے بندہ تم میری قدر ہی نہ کر سکے۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو یاد رکھتا ہوں تمہیں تو بھول جاتا ہے۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، تو بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ میرے بندے تصافینی و اصافی توالینی و اوالیک، سارے جہان میں تم نے دوست ڈھونڈا کوئی نہ ملا سوائے بے وفائی کے، ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے حق ادا کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب، او میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ لا الہ الا اللہ پر ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کا یا اللہ جو کہے گا کریں گے، جس سے روکے گا روکیں گے، کائنات جو تیری، دھرتی تیری، آسمان تیرا، ہوائیں تیری، جنت تیری، دوزخ تیری، پانی تیرے، دریا تیرے، پہاڑ تیرے، پتھر تیرے، 4 پاؤں پہ دوڑنے والے تیرے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے، رینگنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، اڑنے والے اللہ کے، پھاڑنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنگھاڑنے والے اللہ کے، ڈسنے والے اللہ کے، نقصان دینے والے اللہ کے، نفع دینے والے اللہ کے، جاندار پر اللہ کا راج، بے جان پہ اللہ کا راج، پتھر پہاڑ پہ اللہ کی حکومت، عرش فرش پہ اللہ کی حکومت۔ هل تعلم له سمیا، میرے بندو تمہیں میرے جیسا کوئی اور نظر آیا ہے جو مجھے بھلا بھی دیا، مجھ سے بولتے بھی نہیں ہو، مجھے پکارتے بھی نہیں ہو، جنہیں میں نے بنایا انہیں پکارتے ہو؟ کیا میں سو گیا ہوں؟ جو مرے، جو پیدا ہو، جو بیمار ہو، جس پر موت آئے، وہ تمہیں کیا نفع پہنچائے گا؟ مجھے دیکھو، تمہارا رب لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، الحی القیوم، آیت الکرسی۔ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی اللہ کا انٹروڈکشن۔ اللہ کہتا ہے میں کون، مجھے جانتے میں کون ہوں؟ میرا نام ہے اللہ۔ جب میرا نام اللہ ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، تو تم مجھے خدا کیوں کہتے ہو؟ مجھے اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مجھے گاڈ کیوں کہتے ہو؟ بھگوان کیوں کہتے ہو؟ ایشور کیوں کہتے ہو؟ مجھے تم دیوتا کیوں کہتے ہو؟ یزداں کیوں کہتے ہو؟ میں اللہ ہوں، اللہ، مجھے اللہ پکارو۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ معبود نہیں۔ کیسا ہوں؟ الحی، موت سے پاک۔ کیسا ہوں؟ القیوم، ہمیشہ کے لیے، نہ اول نہ آخر، نہ ابتدا نہ انتہا۔ ابتدا دیکھو نظر نہ آئے، انتہا دیکھو نظر نہ آئے، دیکھنا چاہو نظر نہ آئے، سوچنا چاہو خیال نہ پہنچے، لیکن قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہرگ سے زیادہ تیرے قریب ہو۔ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، یہ جھولی، یہ ہاتھ
اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، رحمتیں بے شمار ہیں، کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو، اول آخر انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر سوال کرو، فآتیت کل انسان مسئلتا، سب کا چاہا دے دوں، ما نقص ذلک مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کا مالک۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ لشکروں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، تو اس سے دوستی لگاؤ، اس سے مانگو۔ وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھ، فقیروں سے سیکھو جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ، کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو، کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو۔ حسن بصری واز فرما رہا ہے، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگے حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے، کہنے لگے ایک بوڑھی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں، اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے۔ دن میں کھولا، رات میں کھولا، صبح کھولا، شام کھولا، جوانی میں کھولا، بڑھاپے میں کھولا، بیماری میں کھولا، عروج میں کھولا، زوال میں کھولا، دروازے کھلے ہیں۔ رات کو آؤ لبیک، دن میں آؤ لبیک، کٹھے آؤ لبیک، ایک آؤ لبیک۔ ایک بدرو تھا بیچارہ سیدھا سادہ، تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے۔ تو وہ آیا اس سے طواف میں آیا، طواف زیارت، تو سب سے پہلے بھاگا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہلے پہلے میری بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں یاد بھی رہوں کہ نہیں، میری پہلے بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں تیرے نظر بھی آواں کہ نہ آواں۔ تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا، میرا رب میرا رب میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ نظر سے چھپ نہیں سکتا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی۔ لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس، ہاں اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے، اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔ اللہ نے ایسے تول کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اس میں 13 نہیں، اس میں 12 نہیں، اس میں 11 نہیں، اس میں 10 نہیں، اس میں 9 نہیں، اس میں لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد الرسول اللہ 12 حروف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ جو حرف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں،
جو حرف بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے۔ با کمزور ہے، الف طاقتور ہے، الف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نقطہ نہیں چاہیے، با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نقطہ چاہیے، تا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو 2 نقطے چاہیے، ثا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو 3 نقطے چاہیے، ہا طاقتور ہے، خا اور جیم کمزور ہیں، انہیں 1 نقطہ چاہیے۔ اردو میں چ یہ کمزور ہے، اس کو 3 نقطے چاہیے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، صاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، وا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو مثال، لام طاقتور ہے، نون کمزور ہے۔ جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور۔ میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں، تول کے دیا، تول کے۔ اگر لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور محمد رسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید قریشی ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے، آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے، پاسپورٹ موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے، سارا عملہ ایئرپورٹ کا واقف ہے، تو ہیتھرو والے وہیں سے کہیں گے مولوی صاحب پچھا جاؤ، پچھا ویزا، جی ویزا تو کوئی نہیں، چلو، اور ویسے اسٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹ ہونے کی۔ ہاں، جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مفت میں دے دیا۔ محمدی ویزا لگواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور تھا، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، مانگو تو دینا۔ محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ یہ شکل کیسے چھپاؤں گا؟ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے۔ میں نے اس کی نقل مارنی ہے، چاہے میرا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اپنے حبیب کی نقل اتارو، اپنے حبیب کی نقل اتارو، اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کو ابھی یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا۔ دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب میں تھوڑا قرآن سے دکھاؤں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رسول، لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ الرسول، من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ الرسول۔ میں نے جلدی جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کو سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول، اللہ رسول۔ اے ریڈنگ سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو۔ جتنی طلب تمہیں برٹش پاسپورٹ کی ہے نا، اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہارے۔ میرے نبی کو اللہ نے چاہا، پسند کیا، محبوب بنایا، پیار کیا۔ پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا۔ مائیں اپنے بیٹے کو کبھی ایاز کہتی ہیں، کبھی چاند کہتی ہیں، کبھی تارا کہتی ہیں، کبھی سورج کہتی ہیں، کبھی دل کا ٹکڑا کہتی ہیں، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں۔ وہ اظہار محبت ہوتا ہے، ایک نام سے ادا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی سورج، کبھی سیارہ۔ یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے۔ لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار ہے وہ ہو نہیں رہا۔ آگے راستہ تنگ ہے، پیچھے سیلابی ریلا زیادہ ہے، تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہ، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو ہادی، تو داعی، تو رسول العالمین، تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طہ، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو مصطفیٰ۔ 1177 نام کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میرے نبی کے 1177 نام ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں میں آدمی اپنے آپ بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کتنی۔ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اپنے محبوب کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، اپنے حبیب کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، علی قلبک، سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ 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 ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا، پھر اس پورے کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری جان کی قسم۔ کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی حبیب کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کسی کا وکیل صفائی نہیں بنا اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ کسی کو آسمانوں پہ نہیں بلایا،
کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، لیکن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. گئے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے. اس کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، جمال دیکھو، صفات دیکھو، کوئی عیب من انفسکم کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تم میں سے ہے، کوئی اس میں عیب ہے، کوئی کمی. اس کے حسن و جمال کو دیکھو. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا. آپ کے نبی، ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہے، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، ابلج الوجه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر. لم تعبه خجلا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. کئی آدمی پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے، تو میرا نبی ایسا نہیں ہے. لم تعبه خجلا، میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا. ولم تزری به سعلا، اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے. وسیم، ایسا حسین تھے، ایسے حسین تھے کہ ام معبد کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا. وسیم اسے کہتے ہیں، وسیم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم. اور آدم کی نسل میں ایک وسیم آیا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. قسیم، اس کو تھوڑا ٹھیک کرو. قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے جو حسین نظر آئے. فی عینیہ دعج، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کفافہ، فی عنقہ سطع، ازج اقرم، اکحل اہدب احور اجود ادعج. یہ اماں نے ایسے لفظ بولے ہیں آج تک ہم ترجمہ کر کر تھک گئے ہیں، پر ان الفاظ کو کوئی اور روپ دے نہیں سکتا. عربی میں طاقت ہے کہ لے لے، اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے. ہاں، آواز میں جادو، آواز میں روح، آواز میں کشش، آواز میں شیرینی، میٹھا بول، میٹھا لہجہ، گردن لمبی سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی بھری ہوئی، آنکھیں بڑی موٹی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، یہ پلکیں بڑی لمبی، یہ بھمیں بڑی گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں، بینہما عرق یضرہ الغضب، اقنا اشم، یہاں ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی کھلے چہرے کے ساتھ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا. اشنب مفلج، اشنب، سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا. مفلج، ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، باریک سا خلا تھا. سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. چہرہ گول، ازہر اللون، پھولوں جیسا رنگ نہیں تھا، کلیوں جیسا رنگ تھا کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول میں چمک ماند پڑ جاتی. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے صحن میں تھے، ایک چادر اوڑی تھی جس میں ایک دھاگا سرخ تھا ایک کالا تھا، اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے، گرد اوپر 14ویں کا چاند تھا. تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آتا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ہے، کوئی عیب تو دکھاؤ، اس کا بول کیسا، اس کی گفتار کیسی، اس کا کردار کیسا، کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں. دوسری طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو انفسکم لحاظ سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی. اب لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھاتا. انفس، سب سے عالی خاندان، اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنائے.
سارے عرب کا جوس نکالا اور مضر بنایا، سارے مضر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے، سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور ہاشم بنایا، اور سارے ہاشم کی نسل میں سے چھانٹ کے اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا۔ کب بنایا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول ہمارا ہندی کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی۔ اس دن نہیں، اس دن تو ظاہر ہوئے، بنے کب؟ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن جمعہ کی رات 21 رمضان، پیر کے جمعرات پیر کی رات 21 رمضان، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ ہو گیا کتابی۔ لیکن آپ کہتے ابو ہریرہ 40 سال، لیکن میرے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر، کہنے لگے مہر کہاں سے؟ پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس۔ آدم مہر، یا اللہ کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری، یہ مہر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب تو دکھاؤ۔ کیسا عالی نسب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا دکھاؤ کوئی ہے، ایسا خاندان کوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے میرے خاندان کو، میری اولاد کو۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا ہے؟ میرے حبیب نے کہا، میرے اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیسا پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیوی ہو، تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی۔ کیسا پاک کیا؟ ہاں ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میرے اللہ کا، حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کہ حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت میں آپ کی بیگم ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے
جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو۔ میرے حبیب ہیں اما عائشہ، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے، اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مار کر، میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ نے فرمایا امات فی سحری و نحری، میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے۔ اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے، واحد نبی۔ کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے، اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے اور صبح تک پڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے، فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا۔